ایک طرف بھوک، دوسری طرف سخت سردی، اوپر سے دشمن کی 10 گنا بڑی فوج، اور اس حالت میں ایک شخص کہہ رہا ہے ایران میرے قدموں میں گرے گا، روم میرے تابع ہوگا، یمن ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ پاگل پن لگتا تھا یا ایمان کی وہ طاقت جسے دنیا برداشت نہیں کر سکتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ لمحہ ڈسکس کریں گے جہاں حالات بدترین تھے لیکن ایمان سب سے بلند۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے سن کر نہ صرف صحابہ کے دل کھڑے ہو گئے تھے بلکہ خود دشمن بھی حیران تھا کہ یہ لوگ اتنی بھوک میں بھی دنیا فتح کرنے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت تھی اور آج میں تمہیں وہی جھٹکا دینے لگا ہوں۔ مدینہ پر 10,000 کا لشکر چڑھایا، مسلمان صرف 3,000۔ کھانے کو کچھ نہیں، ٹٹرتی ہوئی سردی، خوف، بھوک اور تکن، ہر چیز ایک ساتھ۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کو دی، لیکن حقیقت یہ تھی یہ خندق بچوں، بوڑھوں، بھوکوں اور زخمیوں نے کھودی تھی۔ بنو قریظہ نے اچانک غداری کر دی، اندرونی دشمن بھی کھڑا ہو گیا، دشمن باہر بھی ہے اور اندر بھی۔ منافقین تانے مار رہے تھے، یہ لوگ ہمیں ایران اور روم کی فتح کی باتیں سناتے ہیں اور حالت دیکھو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جسے آج کے لفظوں میں کہو تو پیور بریک ڈاؤن موڈ، اور اسی لمحے ختم ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا سخت پتھر آ جاتا ہے۔ صحابہ جتنا زور لگاتے پتھر ٹوٹتا ہی نہیں، سارے رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے اور خود بھی بھوک سے بے حال، لیکن عمل دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال ہاتھ میں لی اور ایک ضرب لگائی۔ پہلا ضرب لگا، چنگاری نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، مجھے ایران کی کنجیاں دکھائی دے۔ صحابہ حیران، دوسری ضرب لگائی، مزید چنگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، مجھے روم کی زمینیں دکھائی گئی۔ تیسری ضرب لگائی، پتھر ٹوٹ گیا بلکہ پاش پاش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی فتح اور اس کے دروازے دکھائے ہیں۔ اب صحابہ پر حقیقت واضح ہو گئی، مسئلہ پتھر نہیں تھا، مسئلہ یقین تھا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک، سردی اور دشمن کے خوف میں کھڑے ہو کر دنیا کے سپر پاورز کو شکست کی بات کی، وہ کوئی عام لیڈر نہیں تھا۔ یہ باتیں صرف جملے نہیں تھی۔ چند سال بعد ایران فتح ہو گیا، روم شکست کھا گیا، یمن مسلمانوں کے ہاتھ میں اور دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ اور سب کچھ اس وقت کہا گیا تھا جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور دشمن سر پر کھڑا تھا۔